والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم وظنون ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. السلامات. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو صحت اور سلامتی دے اور ناصران امام زمان اجر اللہ تعالیٰ فرج شریف میں قرار دے، اور سلسلہ گفتگو درس اخلاق اور یہ تیسرا پروگرام تسبیح کے سلسلے میں ہے۔ تسبیح یعنی گلوریفیکیشن آف اللہ سبحانہ وتعالی، اور اللہ کی مقدس اس نام کو اور اس کی ذات کو، اس کی صفات کو، اس کے عبادت اور اس کے افعال میں کسی کو بھی شریک قرار نہ دینا، اور اسے ہر قسم کے نقص اور عیب سے منزہ اور مبرہ رکھنے کا نام تسبیح ہوتا ہے۔ یعنی میرا اللہ وہ ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، وہ لا ریب ہے، وہ لا عیب ہے، اس میں نہ کوئی شک ہے، نہ اس میں کسی قسم کی کوئی عیب ہے۔ عیب مجھ میں ہے، یعنی انسان ہر عیب کو، یہ سبحانیت کی جو منزل ہے یہ کیا ہے کہ اسی صفات سلبیہ کا حصہ ہے۔ یعنی جس طرح اللہ حلول نہیں کرتا ہے، جس طرح اللہ ٹائم لیس ہے، لامکان ہے، لازماں ہے، یہ سے ٹائم لیس، یہ سے اسپیس لیس، یعنی کیا ہے کہ یہ صفات سلبیہ ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کو ہر قسم کے نقص اور ہر قسم کے عیب سے پاک سمجھنا، منزہ سمجھنا، مبرہ سمجھنا۔ اس میں کسی قسم کا نقص ممکنات میں ہو سکتا ہے، یعنی نقص جو ہے جو واجب الوجود ہے، جس نے سب چیزیں عطا کی ہے، اس ذات میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے اس میں کسی قسم کا نقص ہو۔ یہ ہے تسبیح کا مطلب۔ کائنات کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے، ہر چیز، یعنی ذرے سے لے کر کہکشانوں تک ہر مخلوق اس کی تسبیح کرتی ہے۔ خواہ مخلوق جو ہے وہ یعنی اس دنیا کی ہے یا اس دنیا سے ہٹ، عالمین کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری کی ساری اس کی تسبیح کرتی،
البتہ ڈفرینٹ سٹائل ہے، ڈفرینٹ سلیقے ہیں، ان کی تسبیح کا جو انداز ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ پرندے اپنے انداز کے ساتھ، چرند اپنے انداز کے ساتھ، درند اپنے انداز کے ساتھ، دنیا کے جتنے موجودات ہیں وہ سارے کے سارے کیا کرتے ہیں؟ اپنے انداز کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ صلوات بر محمد وعلیہ محمد۔ اور انسان بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ اللہ کی جو تسبیح ہے، بندگان خدا تسبیح کرتے ہیں، اور جب وہ تسبیح کرتے ہیں اللہ ان پہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اللہ ان پہ رحمتوں کو نازل کرتا ہے، اللہ ان سے غم، دکھ، درد وہ دور کرتا ہے، اللہ انہیں نجات دیا کرتا ہے، سالویشن کی منزل پر آتا ہے۔ جتنی بھی تسبیحات ہیں نا، تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس کا خلاصہ ہو جاتا ہے تسبیح سیدہ، تسبیح سیدہ سلام اللہ علیہا۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ تسبیح سیدہ بہت ہی باعظمت، اسی وجہ سے امام محمد باقر علیہ السلام اگر اس تسبیح سے بڑھ کر بھی کوئی اور چیز ہوتی نا، یعنی اس سے کوئی افضل چیز ہوتی، تو حضور اپنی بیٹی کو وہ عنایت فرمائے، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اس سے بہتر نہیں ہے، تسبیح سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اس وجہ سے اس کے اثرات زیادہ ہیں، اس کے تقریباً ساری یعنی درجنوں کے حساب سے اگر ان کے اثرات، برکات، فیوز، فیاضی جو اس تسبیح کی ہے، آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ سید رضی اعلی اللہ مقامہ، سید مرتضیٰ علم الہدا اعلی اللہ مقامہ، بہت بڑی شخصیات، بہت بڑی، یعنی ان کے اگر آپ حالات کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر ہمارے ہاں فقہ کی کتابوں میں کہتے ہیں نا قال سید نے یہ کہا ہے، نام نہیں لیتے احترام کے بیچ، سید نے یہ کہا ہے، تو اس سے مراد سید رضی ہوتا ہے۔ سید مرتضیٰ کا نام نہیں لیتے، کہتے ہیں علم الہدا نے کہا ہے، یعنی جو ہدایت کا علم ہے اس نے یہ کہا ہے۔ یعنی ان کی اگر آپ زندگی میں دیکھیں، سید مرتضیٰ علم الہدا علی اللہ مقامہ بہت بڑے، یعنی تاریخ تشیع میں اگر اتنی عظیم شخصیات، شیخ مفید علی اللہ مقامہ ان کے شاگردوں میں سے ہی، شیخ مفید دونوں، یعنی شان ان کی یہ ہے کہ خواب میں دیکھتے ہیں بی بی کو، سیدہ سلام اللہ علیہا کو، کہ آپ میرے دونوں بیٹوں کو پڑھائیں۔ وہ تو رو رو کے کہتا، میں تو آپ کے بیٹوں کا صدقہ ہے سارا تو انہی سے میں تو لیا ہے، آپ کے بیٹوں کو میں پڑھاؤں گا۔ صبح ہوئی تو ان کا نام بھی فاطمہ، ان کی والدہ کا بھی، بچے دونوں بچوں کو لے کے آئی، سید مرتضیٰ کو اور سید رضی کو۔ پھر انہوں نے کیا اس میں کمال کیا ہے، یعنی تعلیم جو دی ان کو پوری توجہ کے ساتھ۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری کلاس جب تھی اجتہاد کی ہوتی تھی اور کہتے تھے، ایک دفعہ کویسچن کیا شیخ مفید نے، کہا کہ کوئی شخص ایسا ہو کہ بتائے کہ میں نے زندگی میں غیبت نہیں کی ہے، تو دو سیدوں نے ہاتھ بلند کیے۔ اس نے پوری زندگی کوئی غیبت نہیں کی۔ کوئی ایسا شخص بتاؤ کہ جس نے پوری زندگی نماز شب قضا نہیں کی ہو، تو پھر دونوں کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی اس طرح نہیں شخصیات، یعنی سید رضی، سید مرتضیٰ علم، یہ نہج البلاغہ جنہوں نے جمع کی ہے، یہ سید رضی ہیں، ادبی لحاظ کے ساتھ اور فصاحت اور بلاغت میں بہت زیادہ۔ یہ تو جو نہج البلاغہ میں آپ کو دروس ملتے ہیں، یہ خطبات ہیں یا کلمات ہیں یا مکتوبات ہیں، کلمات کثار ہیں،
یہ تو وہ ہیں کہ جو چونکہ ان کا مزاج فصیحانہ تھا، فصاحت اور بلاغت کے ساتھ جو ایلیکوینس ہے چونکہ ان کی اس میں تھی ان کی، تو یہ تو وہ جمع گے، ورنہ تو مولا کے خطبے اور ان کے فرمودات ابھی تو خیر 15 جلدوں میں آ گئی ہیں کتابیں جو مولا کے ان خطبات کے اوپر مکتوبات اور نصائح اور اس سلسلے میں، لیکن انہوں نے جو جمع کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہج البلاغہ میں جو کچھ ہے وہی ہے مولا کا، ایسا نہیں ہے، یہ انہوں نے اپنے سلیقے سے جمع کیا ہے، ان کے سلیقے سے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ بعض مصنف جو ہے نا وہ یہ جو ہیں ناصبی ٹائپ وہ کہتے ہیں یہ تو سید رضی چونکہ ان کی فصاحت اور بلاغت اچھی تھی اس وجہ سے، آپ کو پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں، اظہار حقیقت ہم نے پروگرام کیا تو اس میں ہر خطبے میں ہر خطبہ سید رضی کے پیدا ہونے سے پہلے کے ریفرنس خود اہل سنت کی کتابوں، یہ ایک الگ کام ہے، یعنی اور یاد ہے کہ اس وقت جو ہے نا بعض نے ایک نے کہا تھا کہ یہ تو نہج البلاغہ، تو ہم نے اس وقت کہا تھا کہ کوئی خطبہ بتاؤ ہم اس کا ریفرنس سید رضی کے پیدا ہونے سے پہلے دیں گے اہل سنت کی کتاب، یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو اتنا بڑا کام ہمارے استاد حضرت آیت اللہ دشتی ان کا بڑا کام ہے اس سلسلے میں، یعنی نہج البلاغہ وہ ہمیں سلیقہ تبلیغ سکھاتے تھے اس ٹائم، یعنی تبلیغ 1 مہینہ پورا ہمیں وہ حضرت آیت اللہ محسن کراتی ہوتے تھے، آغا دشتی ہوتے تھے مرحوم اللہ مقام ہو، اس ٹائم ہمیں سکھاتے تھے کہ شیوہ تبلیغ، طریقہ تبلیغ، جو میتھڈ آف تبلیغ ہے وہ کیا ہے، اس وجہ سے ان کی بہت زبردست اور اعلیٰ ایک کتاب ہے اسی میں اسناد نہج البلاغہ، یعنی جو یعنی کیا ہے کہ اہل سنت کی کتابوں سے، اور وہ سید رضی کے پیدا ہونے سے پہلے کی یہ خطبے وہاں موجود ہیں، یعنی یہ خطبے وہاں موجود ہیں، انہوں نے کلیکشن کیا ہے، یعنی سید رضی نے کیا کیا ہے کہ کلیکشن ایک جو اس انداز کی جس میں زیادہ فصاحت تھی بلاغت تھی ان خطبوں کو جمع کیا ہے، یعنی یہ وہ ہے، یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کچھ نہج البلاغہ میں ہے وہی سارے کے سارے فرمودات، ایسا نہیں ہے، وہ بہت ہیں 15 جلدوں میں ابھی تو آ گئی ہیں، بہت بڑا کام ہوا ہے اس وقت، تو بات میرا کہنے کے یہ ہے، اور جس کے لیے میں نے آپ کو بتایا، ان کی والدہ کھانا بنانے سے پہلے تسبیح سیدہ کو پڑھتی تھی، یہ جو بات بیچ میں آ گئی الکلام یجر الکلام، بات سے تو پھر بات نکلتی ہے نا، یہ کیا ہے، ان کی والدہ چکی پیستی تھی تسبیح سیدہ، آٹا گوندتی تھی تسبیح سیدہ، روٹی پکاتی تھی تسبیح سیدہ پڑھتی، اس کا اثر کیا ہے آپ نے دیکھا، تسبیح سیدہ پڑھ کے کھانا پکانا، تسبیح سیدہ پڑھ کے آٹا گوندنا، یعنی یہ ساری چیزیں کیا ہیں، تسبیح سیدہ کا کام۔ تسبیح سیدہ کے جو معجزات ہیں، کرامات ہیں، فیوز ہیں، برکات ہیں، پچھلے ہم نے ایک سیدہ سلام اللہ علیہ کی تسبیح پہ ایک بتایا کہ یہ ذکر کثیر کا مقدار، یعنی مصداق ہے، یعنی جو کہا نا کہ اللہ نے کہا کہ تم ذکر کثیر کیا کرو، ذکر کثیر کیا ہے، جب مولا سے پوچھا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، فرمائے کہ ذکر کثیر کا جو مصداق ہے وہ ہماری ماں زہرا کی تسبیح ہے، تسبیح سیدہ ذکر کثیر ہے، ذکر کثیر۔ دوسرا اس کا اثر کیا ہے، آج ہم اثرات پہ گفتگو کریں گے، یعنی بی بی کی تسبیح کے جو اثرات ہیں وہ کیا ہیں، فیوز کیا ہے، برکات کیا ہے، کرامات کیا ہے، اتنا بڑا ایک ثواب کا جو کہا جائے نا خزانہ حضور نے اپنی بیٹی کو دیا، اور خزانہ ایسا ہے کہ جب سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جس دن تسبیح سیدہ دی نا، ودیت کی اپنی بیٹی کو، میرے مولا فرماتے ہیں میں نے اس دن سے زندگی پوری تسبیح سیدہ کو قضا ہی نہیں کیا،
تو راوی کہتا ہے وہ جو صفین کی جنگ تھی بڑی گھمسان کی ہو رہی تھی، اس میں آپ نے رات میں تسبیح پڑھی؟ فرمایا میں نے اس رات بھی پڑھی تھی تسبیح اس رات بھی تسبیح پڑھی ہے۔ یعنی کیا ہے، اس رات بھی میں نے تسبیح کو قضا نہیں کیا، ساری زندگی تسبیح سید ہے۔ لہٰذا اگر کسی ایسی مشکل میں ہے کہ نہیں پڑھ سکتے، ٹرین میں ہیں، سفر میں ہیں، یہ ہے، جب بھی آپ کو رستے میں تسبیح جو ہے، تسبیح بہت ہے، اور اس کی اتنی ہے شان اس تسبیح کی، میرے مولا اور آقا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تسبیح فاطمہ فی کل یوم فی دبور کل صلاۃ احب الیہ من صلاۃ الف رکعت فی کل یوم۔ ایک دن میں 1000 رکعت پڑھنا، یہ کہنا آسان ہوتا ہے، کہنا آسان ہوتا ہے۔ 1000 رکعت کا کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اب کم از کم اگر بہت اس کے ساتھ پوری ٹائم اللہ برکت دے تو 10 گھنٹے کے قریب لگتے ہیں ٹائم اس کو، ایٹ لیسٹ۔ فرماتے ہیں کہ یعنی آپ حساب لگائیں نا، 2 رکعت کا کتنا ٹائم آپ کو لگتا ہے؟ یعنی کیلکولیٹ کریں ذرا، اس کو کیلکولیشن کریں۔ اگر اس میں اللہ برکت ٹائم میں نہ دے نا تو آپ دن میں پڑھ ہی نہیں سکتے۔ یہ خاص اللہ کی طرف سے برکت چاہیے آپ کے ٹائم کے لیے، تب آپ 1000 پڑھ سکتے ہیں، 1000 رکعت۔ یعنی اگر ہر 2 رکعت میں آپ کو فرض کیا کہ بہت اس کے ساتھ آداب کے، یعنی ایک 2 منٹ تو لگتے ہی ہیں نا جی، آپ 1000، یعنی خاص قسم کی۔ علامہ امینی علی اللہ مقام جب یہ حدیث پڑھی کہ ساری جس طرح امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام رات میں 1000 رکعت پڑھتے تھے، 1000 تو کسی نے ان کے ساتھ جس طرح بعض ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا، باتیں کوئی نہ کوئی شروع کرتے ہیں، انہوں نے کہا رات میں تو 1000 رکعت پڑھ ہی نہیں سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے رات میں ایک انسان 1000 رکعت پڑھے؟ آپ کیلکولیشن کریں اس کی، 15 گھنٹے میں 16 گھنٹے کی ہوتی ہے نماز، دوسری رات ہوتی ہے کبھی کہ ساری رات جو ہے نا ایک انسان عبادت کرتے رہے۔ آپ حساب لگائیں ہر منٹ کا، تو آپ کو 1000، یعنی 1000 رکعت کا مطلب یعنی کیا ہے کہ 1000 منٹ، 1000 منٹ کو گھنٹے بنائیں، اس کے بعد کیسے ہو سکتا؟ اب تھوڑے پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا ہے کہ توسل کیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ مولا نے جو جلوہ دیا اس میں انہوں نے ایک رات میں 7.5 گھنٹے میں 1000 رکعت پڑھ دی۔ 7.5 گھنٹے میں کیا کیا ہے؟ 1000۔ اس کو کہا کہ میں نے پڑھی ہے میں نے پڑھی 1000 رکعت نماز، اور وہ 7.5 گھنٹے لگے، 7.5 گھنٹے۔ اب چلیں 7.5 گھنٹے اس کے لگا دیں، 7.5۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ ہر روز اگر کوئی 1000 رکعت پڑھے، میں تسبیح سیدہ کو اس 1000 رکعت کے اوپر افضل سمجھتا ہوں۔ 1000 رکعت کے اوپر ہمارے یہاں کوئی نہیں ہوتا ہے، یعنی نماز پڑھتے ہیں فی الفور نہیں، وہ پہلے پڑھیں تسبیح سیدہ کو پہلے پڑھیں، ہر کام سے پہلے۔ صلوات ضرور پڑھنی چاہیے، بی بی خوش ہوں گی، خیر اس میں تو اس میں یعنی نماز کے بعد وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد فی الفور جو ہے تسبیح پڑھنی چاہیے۔ حتیٰ کہ یہ ہے کہ جو پاؤں آپ میں ابھی اس کو حدیث کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ پاؤں کو پھیلانے سے پہلے، یعنی وہ تسبیح پڑھنے سے 1000 رکعت، تو ہمارے استاد حضرت آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ یہ 1000 رکعت میری اور آپ کی نہیں ہے، یہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔
کیا ہے کہ 1000 پہلا اثر کیا ہے؟ ذکر کثیر کا مصداق. دوسرا کیا ہے؟ 1000 رکعت سے افضل. تسبیح کیا ہے؟ 1000 رکعت سے. تیسرا اثر کیا ہے؟ گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. جو ہی تسبیح سیدہ تمام کرتا ہے اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. کیا ہے؟ یہ طریقہ یہی ہے جو ابھی مولا نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من سبح تسبیح فاطمۃ الزہراء قبل ان یثنی رجلیہ من صلاته الفریضہ غفر اللہ لہ. فرماتے ہیں کہ جو شخص کیا کرتا ہے واجب نماز کے بعد اپنے پاؤں کو حالت نماز ہی میں رکھتا ہے، جس طرح ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں اسی طرح، یعنی ایک پاؤں کے اوپر دوسرا پاؤں ہے، یثنی علیہ، یعنی اسی حالت میں، اسی پوزیشن میں جس میں ابھی وہ حالت نماز میں ہے، ابھی بیٹھا ہوا ہے، پاؤں کو اس نے کھولا نہیں ہے، پھیلایا نہیں ہے. من سبح تسبیح فاطمۃ الزہراء قبل ان یثنی رجلیہ، اپنے پاؤں کو اس نے ہٹایا نہیں ہے، ابھی اس پہ دونوں پاؤں ایک دوسرے کے اوپر لگے ہوئے ہیں جس طرح تشہد میں ہوتا ہے. صلاۃ الفریضہ واجب نمازوں میں غفر اللہ لہ، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تیسرا اثر ہے. پہلا کیا تھا؟ ذکر کثیر. دوسرا کیا ہے؟ 1000 رکعت سے افضل. تیسرا کیا ہے؟ سارے گناہوں کی معافی. اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یعنی کیا ہے؟ اس کے بعد دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ من سبح اللہ تعالی فی دبر الفریضۃ تسبیح فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا. فرماتے ہیں کہ جو واجب نماز کے بعد تسبیح سیدہ کو پڑھتا ہے، 100 دانے اس میں ہے نا، المئۃ مرہ، 100 مرہ یعنی 34 ٹائمز اللہ اکبر، 33 ٹائمز، 33 ٹائم، تو کتنا بن گیا ٹوٹل؟ 100 بن گئے. 100 مرہ، 100 مرد، 100 ہے نا مرد. وَأَتْبَعَهَا بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس کے بعد فوراً کہتا ہے لا الہ الا اللہ. جو اس نے آخر میں سبحان اللہ کہا ہے نا 33 مرتبہ سبحان اللہ کہا، اس کے بعد کہا لا الہ الا اللہ. یہ جب کہتا ہے فرمایا ایک دفعہ کہو غفر لہ، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. یعنی کیا ہے؟ تسبیح سید. تسبیح سید شان آپ نے دیکھی ہے. تسبیح سید کتنی بڑی عظمت اور کتنی بڑی. چوتھی جو اس کا چوتھا اثر ہے، یعنی چوتھا اس کا جو برکات کہا جائے تسبیح سیدہ سلام اللہ علیہا کی، فرمایا کہ یہ کلمات تو 100 ہیں نا، اللہ اس کو 100 شمار نہیں کرتا، اللہ اس کو 1000 شمار کرتا ہے. یعنی آپ اس کو 100 بناتے ہیں نا جی، 100 یعنی آپ نے تسبیح پڑھی تو تسبیح کے جو ہے نا وہ 100 دفعہ آپ نے پڑھا نا تسبیح کا. اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ یہ 100 نہیں ہے، اللہ کے نزدیک 1000 ہے. 1000 کیا ہے؟ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من سبح تسبیح فاطمہ ثم استغفر غفر لہ وہی 100 باللسان و1000 بالمیزان وتطرد الشیطان وتورز الرحمن. فرماتے ہیں کہ جو تسبیح سیدہ کو پڑھتا ہے اس کے بعد کیا ہے؟ استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ غفر لہ، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. غفر لہ، وہ اس کے اللہ نے معاف کر دیا ہے، اس کی معافی ہو گئی ہے، اس کی بخشش ہو گئی ہے. وہی 100 باللسان، اور یہ تسبیح سیدہ کیا ہے؟
یہ ذکر زبان سے تو 100 مرتبہ کیا جاتا ہے، 100 مرتبہ 100 ٹائمز ہے پڑھا جاتا ہے۔ وَأَلْفٌ بِالْمِيزان، لیکن میزان عمل میں یہ 100 نہیں ہے، میزان عمل میں یہ 1000 ہے، میزان عمل میں 1000 ہے۔ یعنی کیا ہے کہ اللہ نے کیا برکات رکھی ہیں تسبیح، وہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہ 1000 رکعت سے زیادہ ثواب دیتا ہے، ذکر کثیر کا مصداق بن جاتا ہے، اور پھر کیا ہے 100 نہیں اللہ شمار کرتا ہے، اس کو 1000 بنا دیتے ہیں۔ 1000 ہے، تم نے 100 دفعہ پڑھا ہے، ذکر کیا ہے تم نے 100 دفعہ، لیکن میرے نزدیک یہ 100 مرتبہ نہیں ہے، یہ 1000 مرتبہ ہوگی۔ یعنی کیا ہے چوتھا اثر۔ پانچواں اثر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ راضی ہوتا ہے اور شیطان اس سے دور ہوتا ہے، یہ پانچواں اثر ہے اس کو۔ یعنی تسبیح سیدہ کو پڑھنے والا خوشنودی پروردگار، قرب پروردگار کا، وصال پروردگار کا، یعنی یہ تسبیح سبب بن جایا کرتی ہے، ذریعہ بن جایا کرتی ہے قرب الہی کا، وصال پروردگار۔ شیطان کو بھگانے کا ایک بہترین کیا ہے؟ شیطانی وسوسے، وسپرنگ آف شیطان، وسپرنگ آف ڈیولز، اس سے بچنے کا ایک راز کیا ہے؟ تسبیح سید ہے۔ تسبیح سیدہ انسان پڑھے، بہت زیادہ انسان کی مشکلات، مصائب، انسان کی پریشانیاں یہ دور ہوتی ہیں تسبیح سیدہ سے۔ تسبیح سیدہ ایک بہت بڑی نعمت، ایک بہت بڑا خزانہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، ایک پورا بلکہ علم کیمیا جس کو کہا جائے، یہ سونے سے اوپر کا ہے، چاندی سے اوپر کا ہے، یہ خزانہ رحمت جس کو کہا جائے، یہ تسبیح سیدہ سلام اللہ علیہ۔ فرمایا کہ جس سے شیطان بھاگتا ہے نا وہ تسبیح سیدہ ہے۔ اللہ کا جو قرب انسان حاصل کرتا ہے تو تسبیح سیدہ سے کیا ہے؟ تطرد الشیطان۔ تطرد کا مطلب یعنی شیطان کو بھگانے کا ایک راز کیا ہے؟ تسبیح سیدہ۔ اور کیا ہے دوسرا؟ ترضی الرحمن، اللہ کیا ہے اس سے راضی ہوتا ہے تسبیح سیدہ۔ یہ کیا ہے پانچواں اثر۔ چھٹا اثر کیا ہے؟ چھٹا اس کا اثر یہ ہے کہ انسان بدبختی سے، شقاوت سے یعنی دور ہو جاتا ہے تسبیح سیدہ پڑھ کے۔ تسبیح سیدہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان مختلف قسم کے حالات پیش آ جاتے ہیں انسان میں، یعنی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ زندگی ہے نا، زندگی کی لازمہ ہے، یہ نہیں انسان کہے کہ اس میں کبھی نہیں ہوتی ہیں۔ مختلف قسم کے انسان کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، کئی قسم کے مسائل بھی ہو جاتے ہیں، یہ بھی زندگی ہے۔ زندگی میں یہ ساری چیزیں آتی رہتی ہیں، اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، نشیب و فراز آتا رہتا ہے، کبھی دکھ ہے، کبھی سکھ ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی صحت ہے، یہ ساری چیزیں انسان میں ہیں۔ اور کبھی انسان اس قسم کا ہو جاتا ہے کہ انسان اس خوش قسمتی سے نکل کر بدبختی کی طرف آ جاتا ہے، بدقسمتی بھی آ جاتی ہے انسان۔ بدقسمتی سے بچنے کا راز تسبیح سید ہے۔ یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ بدقسمتی سے بچے، شقاوت سے بچے، تو کیا ہے؟ فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، فرماتے ہیں یا ابا ہارون انا نأمر صبیاننا بتسبیح فاطمہ کما نأمر بالصلاۃ۔ ہم اپنے بچوں کو جس طرح نماز پڑھاتے ہیں نا، اسی طرح انہیں تسبیح سیدہ بھی سکھاتے ہیں۔ یعنی تسبیح سیدہ سکھاتے ہیں بچوں کو، جس طرح ان کو نماز پڑھاتے ہیں، نماز سکھاتے ہیں نا، نماز کی تعلیم دیتے ہیں، نماز کا حکم دیتے ہیں، نامر یعنی حکم دیتے ہیں۔ نماز کا جس طرح ہم حکم دیتے ہیں، اسی طرح ہم ان کو حکم دیتے ہیں تسبیح سیدہ، تسبیح سیدہ پڑھو، ساتھ یہ نہیں۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَلْزِمْهُ عَبْدٌ شَقِيٌّ، کبھی انسان میں بدبختی نہیں آتی ہے تسبیح سیدہ پڑھنے سے، شقاوت نہیں آتی ہے، بدقسمتی نہیں آتی ہے تسبیح سیدہ پڑھنے سے۔ تو چھٹا اثر کیا ہو گیا کہ انسان خوش قسمتی کی طرف جاتا ہے، خوش بختی کی طرف جاتا ہے، شیطان سے دور ہوتا ہے،
اللہ کی وصال ہے رحمان کی، وہ انسان حاصل کرتا ہے۔ یعنی یہ سارے اثرات ہیں ایک تسبیح سیدہ کے پڑھنے سے، یہ چھٹا اثر ہے اس کا۔ اور 7واں اور 8واں اثر اس کا یہ ہے کہ تسبیح سیدہ سے انسان کو جہنم سے نجات ملتی ہے، تسبیح سیدہ۔ دوسرا کیا ہے، 8واں اثر کیا ہے، نفاق سے انسان کو نجات ملتی، یعنی تسبیح سیدہ۔ حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من اکثر ذکر اللہ عز وجل احبہ، جو زیادہ سے زیادہ ذکر پروردگار کرتا ہے، زیادہ ذکر کرتا ہے اللہ کا، تو اللہ اسے محبت کرتا ہے۔ یعنی ذکر کرنے سے، لا الہ الا اللہ کہنے سے، سبحان اللہ پڑھنے سے، الحمدللہ، تسبیح، تحلیل، تحمید کرنے سے کیا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی انسان کو ملتی ہے۔ من اکثر ذکر اللہ عز وجل، یعنی جو شخص زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، احبہ، اللہ اسے بہت پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ ذکر کر رہا ہے۔ ذکر کیا ہے، ذکر کے ظاہر ہے کہ مصادیق زیادہ ہیں۔ ذکر کر رہا ہے، قرآن کو بھی ذکر کہا گیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے۔ ذکر یعنی قرآن، تو قرآن پڑھتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ نحن الذکر، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ہم ذکر ہیں، یعنی کوئی اہل بیت کا ذکر کرتا ہے تو اسے اللہ خوش ہوتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے۔ ذکر فرمایا ہم ذکر ہیں، فرمایا کیا ہے، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عباد، اپنے مجالس کو میرے بھائی علی کے ذکر سے سجایا کرو، تو علی علی کرنا بھی ذکر ہے پروردگار ہے۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری، چونکہ ان کا ذکر میرا ذکر ہے، وذکری ذکر اللہ، اور میرا ذکر اللہ کا، وذکر اللہ عبادہ، اور اللہ کا ذکر کیا ہے، عبادت۔ اقیم الصلاۃ علی ذکری، حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ نماز کو قائم کرو چونکہ یہ میرا ذکر ہے۔ نماز پڑھتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے، تسبیح سیدہ پڑھتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے۔ من اکثر ذکر اللہ عز وجل احبہ، اللہ اسے محبت کرتا ہے۔ من اکثر ذکر اللہ عز وجل احبہ اللہ، ومن ذکر اللہ کثیرا، اور جو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، ذکر کثیر کرتا ہے، کوتبت لہو براءتان، اللہ اسے، اس کے لیے 2 چیزوں کو فرماتا ہے کہ میں نے تجھے نجات دے دی ہے 2 چیزوں سے، براءتان، اس کو نجات مل جاتی ہے 2 چیزوں سے، لکھ دیتا ہے اللہ، 2 چیزوں کی ضمانت اللہ دے دیتا ہے، وہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ جو ذکر کثیر، جس طرح پہلے ہی بتایا کہ ذکر کثیر کا جو بہترین مصداق ہے وہ کیا ہے، تسبیح سیدہ سلام اللہ علیہ۔ ایک اور اچھے انداز کے ساتھ سلام فرماتے ہیں کوتبت لہو براءتان، اس کے لیے 2 نجات کے ذریعے بن جاتے ہیں، 2 چیزیں اللہ اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ کیا لکھ دیتا ہے؟ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ لکھ دیتا ہے اس کے نام اعمال میں کیا ہے، تم جہنم میں نہیں جاؤ گے، جہنم نہیں جاؤ گے، تم براءۃ، تم بری ہو گئے ہو،
جہنم سے تم بری ہو گئے ہو، یعنی کیا؟ براءۃ من النار۔ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں، آپ اکثر ماہ مبارک میں بھی پڑھتے ہیں، دعاؤں میں بھی پڑھتے ہیں، دعائے جوشن کبیر میں پڑھتے ہیں، ہر ایک میں یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے جہنم سے بچا، جہنم سے بچا۔ ایک عشرہ پورا ماہ مبارک رمضان کا وہ کیا ہے؟ عتق من النار، یعنی جو آخری عشرہ ہے کہتے ہیں عتق من النار، جہنم سے جان خلاصی کا ہے۔ اللہ اس کی جان خلاصی کر دیتا ہے سیدہ کی تسبیح پڑھنے سے، سیدہ کی تسبیح پڑھنے سے جان خلاصی ہو جاتی ہے، جہنم سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، جہنم نہیں جاتا ہے۔ پھر بہت ساری، آپ مثلا دعائے جوشن کبیر میں کیا ہے؟ آخر میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہ غوث الغوث خلصنا من النار یار، خلصنا من النار یار۔ تو ہمیں جہنم کی آگ سے جو ہے نا وہ خلاص فرما، یعنی کیا ہے؟ نجات عطا فرما۔ بہت ساری ہم مثلا دعا پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اللہ کہتا ہے تم تسبیح پڑھو، اللہ کا حبیب کہتا ہے تم تسبیح پڑھو، میں تمہیں جہنم سے بچا دوں گا۔ یعنی کیا ہے؟ کیا شان ہے اور کیا عظمت ہے، یعنی یہ ہے، یہ چیز ہے۔ آپ دعائے مجیر میں پڑھتے ہیں، ہر بند کے 88 جو بند، ہر جگہ پہ کتنی 88 ٹائمز آپ پڑھتے ہیں، اجرنا من النار یار، اجرنا من النار یار، یا اللہ تو ہمیں جہنم سے آگ سے پناہ عنایت فرما، محفوظ فرما تو ہمیں، یعنی کیا ہے؟ ہر جگہ۔ حضور فرماتے ہیں اگر کسی کو جو شخص بھی تسبیح سیدہ پڑھتا ہے اللہ 2 ضمانتیں دے دیتا ہے اس کے لیے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ براءۃ من النار، اللہ اسے جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیتا، کہتا بچ، جہنم کی آگ تجھے کچھ نہیں کہے گی، تم جہنم ہی نہیں ہو۔ اس وجہ سے کہ سیدہ کا ماننے والا شیعان فاطمہ پہ جہنم کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ شیعان فاطمی کے لیے جہنم نہیں ہے، جنت ان کے اوپر اللہ نے واجب کی۔ تسبیح سیدہ پڑھنے سے براءۃ من النار۔ دوسرا کیا ہے؟ براءۃ من النفاق، انسان نفاق سے ہے، ہیپوکریسی جو ہوتی ہے اس سے انسان بچ جاتا ہے، منافقت سے بچ، چونکہ بہت زیادہ جو مسائل ہیں وہ انسان کی، یعنی جہنم کے جو سب سے نچلا طبقہ ہے، سب سے نچلا طبقہ جس میں انسان جائے گا